السلام علیکم، ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ پیش خدمت ہے نئی سلسلہ وار کہانی سمورالا۔ میں نے کار کی رفتار سست کی اور پھر اسے روک دیا اور پھر ریورس گیئر میں ڈال کر سست رفتاری سے واپس چل پڑا۔ میری نگاہیں وہی سیاہ گنبد تلاش کر رہی تھیں۔ تھوڑی دور واپسی کے بعد فریب نگاہ پیش نگاہ تھا۔ اب اسے فریب نگاہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بادلوں کی سیاہ چھاؤں میں اس کی گولائی صاف نظر آ رہی تھی، اور یہ گولائی یقیناً انسانی ہاتھوں کی مرہون منت تھی۔ کوئی مقبرہ، کسی کی یادگار، کچھ بھی ہو، بس اس گنبد کے نیچے ایک خلا ضرور ہو جہاں میرا بدن سمٹ سکے اور میں اس بارش سے محفوظ ہو جاؤں۔ میں نے سڑک سے نیچے کا وہ راستہ دیکھا جہاں سے گزر کر میں گنبد تک پہنچ سکوں۔ ناہموار ضرور تھا لیکن ناقابل عبور نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کار کا رخ اس طرف موڑ دیا اور میری خوبصورت کار میری ناقدری کے گلے کرتے ہوئے سیاہ گنبد کی طرف دوڑنے لگی۔ چند لمحات کے بعد میں گنبد کے قریب تھا۔ تقریباً 6 فٹ مربع آمدت تھی، سیاہ دیواریں اور اس کے اوپر ایک گنبد۔ لیکن سب سے خوبصورت چیز جو مجھے اس میں نظر آئی وہ دروازہ تھا، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اس عمارت کا جائے وقوع میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے صرف یہ سوچا کہ کسی خدا ترس نے اسے صرف اس لیے بنایا ہوگا کہ میں اس بارش میں اس میں پناہ لے سکوں۔ لیکن دروازے کے دوسری طرف سیاہ تاریکی دیکھ کر میرے دل میں اور کچھ وسوسے بھی جاگ اٹھے۔ بارش سے پناہ زندگی کی حفاظت کے لیے تھی، اور ممکن ہے اس عمارت کے اندر بھی زندگی کو خطرہ لاحق ہو۔ اس ویران ماحول میں سانپ اور دوسرے حشرات الارض بھی اس عمارت کو اپنا مسکن بنا سکتے ہیں۔ ممکن ہے اندر کوئی سانپ اپنے لواحقین کے ساتھ ممتکن ہو اور اسے میری مداخلت ناگوار گزرے۔ بارش سے تو زندگی بچ سکتی ہے، لیکن بادلوں نے میری بزدلی پر ایک زوردار قہقہ لگایا اور میں جلدی سے کار سے نیچے اتر گیا، یہ اعتراف کرتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ بچپن ہی سے بادلوں کی گرج سے خوفزدہ رہتا ہوں، اور اس وقت کی دھمکی سے سانپ کی موجودگی ذہن سے نکل گئی۔ کار کا دروازہ بند کرنے کی حماقت ضرور کی تھی، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے عمارت کے دروازے میں چھلانگ لگا دی۔ جوتوں کے نیچے پلپلی کلبلاہٹ، کانوں کے نزدیک پھنکاریں یا گردن کے نزدیک کسی پتلی سی زبان کی نمی کا متوقع تھا۔ جسم کے کسی حصے میں درد کی ٹیس اور پھر پورے جسم میں زہر کی کھولن کو محسوس کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایک دلخراش چیخ حلق سے آزاد ہونے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن تمام باتوں میں سے ایک بات بھی نہ ہوئی تو تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کی رفتار اعتدال پر آنے لگی۔ اپنی جگہ سے ہلے بغیر کھڑا رہا، اور پھر جب آنکھیں تاریک ماحول کی عادی ہو گئیں تو چاروں طرف دیکھا۔ زمین صاف تھی، البتہ ایک دیوار کے قریب کچھ سیاہی نظر آ رہی تھی، شاید کائی جمی ہوئی تھی۔ باقی ماحول صاف ستھرا تھا، بدبو بھی نہیں تھی۔ تب خلوص دل سے کسی بھی مقصد کے تحت اس عمارت بنانے والے کو دعا دی۔ بادلوں کی گرج سے پہاڑیاں لرز رہی تھیں، بارش کا شور قیامت ڈھائے ہوئے تھا۔ میری مظلوم کار باہر بھیگ رہی تھی، لیکن بہرحال میں نے اس کے شیشے وغیرہ سب بند کر دیے تھے۔ گہری گہری سانسیں لیتا رہا، سوچتا رہا، اور پھر صرف ایک بات ذہن میں رہ گئی، در حقیقت یہ عمارت کیا ہے؟ دراصل دوسری باتیں خواہ مخواہ ذہن کو کچھ پریشان کرتی تھیں، اس لیے کوئی ایسی بات سوچنا زیادہ سود مند لگتا ہے جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، اور اس کے لیے اس عمارت سے زیادہ اچھی چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میں اسے بنوانے والے کے مزاج کے بارے میں غور کرنے لگا۔ اندر کوئی قبر وغیرہ بھی نہیں تھی جس سے اسے کسی کا مقبرہ سمجھا جائے۔ ممکن ہے دیواروں پر کسی قسم کے نشانات، کوئی تحریر کندہ ہوں۔ انسان کیسا عجیب و غریب جانور ہے، حالات اور ماحول کی قرید ذہن میں بسی ہوئی ہے، اور وہ کوشش کے باوجود اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ میں یہاں بارش سے بچنے کے لیے آیا تھا، خاموشی سے کھڑا رہتا، بارش بند ہو جاتی، نکل کر چلا جاتا اور اس عمارت کو ذہن سے نکال دیتا، اسے بھول جاتا، تا وقت یہ کہ اس کی ضرورت نہ پیش آ جاتی۔ لیکن اب ایک اور ضرورت پوری ہو گئی تھی، وقتی سکون مل گیا تھا۔ ہاں، اسے وقتی سکون ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی صرف بارش میں سر چھپانے کی جگہ ملی تھی۔ نہ جانے بارش کب تک جاری رہے اور اس کے بعد راستوں کی کیا حالت ہو، جبکہ مجھے ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ لیکن اس وقت باقی باتوں کو بھول کر میں اس عمارت کی کھوج میں پڑ گیا کہ کوئی بھی تحریک بے معنی نہیں ہوتی۔ ہمارا تجسس ہی کائنات کی عقدہ کشائی کرتا ہے۔ تجسس نہ ہوتا تو انسان شاید ابھی تک بدستور پہاڑوں اور غاروں کا باسی ہوتا۔
دنیا کوئی شکل اختیار نہ کرتی، تجسس نے کائنات کے سربستہ راز حل کر دیے اور ہم آسمان کی بلندیاں ناپنے لگے، اور اگر اس عمارت کے بارے میں نہ سوچتا تو دنیا کی سب سے حیرت انگیز داستان آپ تک نہ پہنچتی۔ زمین کا راز، راز دنیا، پتھر کے شبستان کی شخصیت ہمیشہ پوشیدہ رہتی۔ چنانچہ میں اس عمارت کے بارے میں سوچ رہا تھا، دیواروں پر کندہ نقوش کو دیکھنے کے تصور کے ساتھ مجھے اپنی جیب میں موجود لائٹر یاد آیا، سگریٹ کا پیکٹ یاد آیا، سگریٹ کی طلب ابھری اور موسم کا احساس ہوا۔ یہاں اس خاموش عمارت میں ایک خاموش ساتھی کی معیت اپنا لی جائے تو تنہائی دور ہو جائے گی۔ میں نے بڑے پیار سے اپنے جگری دوست کو نکالا، محبت سے ہونٹوں میں دبایا، اور پھر لائٹر کے شعلے نے ننھی سی مسکراہٹ وا کر دی۔ سرخ چنگاری مسکرا کر مجھے زندگی کا احساس دلانے لگی۔ ذہن کو ایک انوکھی فرحت کا احساس ہوا۔ 2-3 گہرے کش لینے کے بعد میں ایک دیوار کے قریب پہنچ گیا، لائٹر دوبارہ روشن کیا اور دیوار کو دیکھنے لگا، لیکن دیوار سپاٹ تھی، اس پر کوئی نقش نہ تھا۔ ہاں، نم ہوا کی شرارت نے اس پر کچھ سیاہ نقوش ضرور ترتیب دے دیے تھے جو بے معنی تھے۔ میں نے دوسری اور پھر تیسری بار دیوار دیکھی اور مایوس ہو گیا، کوئی تصویر نہ تھی۔ آخری دیوار بھی کیوں چھوڑی جاتی؟ چنانچہ میں اس کی طرف بھی بڑھ گیا، میری نگاہ دیوار پر تھی، نیچے فرش کا کوئی خیال نہ تھا، لیکن جب میرا بڑا ہوا قدم خلا میں جھول گیا اور میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا تو میں جلدی سے سنبھل گیا۔ یہ وہی دیوار تھی جس کے نزدیک فرش کی سیاہی دیکھ کر میں جسے کائی سمجھا تھا، لیکن اصل میں وہ خلا تھا۔ میں نے اپنا جھولتا ہوا پاؤں پیچھے ہٹا لیا اور پھر اس خلا کے نزدیک اکڑوں بیٹھ کر لائٹر سلگا لیا۔ لائٹر کی کمزور روشنی نے بہرحال اس چھوٹے سے خلا کو منور کر دیا، لیکن اس میں پتھریلی سیڑھیاں دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں پھر تیز ہو گئیں۔ یہ سیڑھیاں کہاں گئی ہیں؟ شاید نیچے کوئی تہہ خانہ ہے، لیکن تہہ خانے میں کیا ہے؟ کوئی خزانہ، کوئی پراسرار مقبرہ، کوئی پوشیدہ راز۔ بہت سے خیالات ذہن میں دوڑنے لگے اور میں اپنی ہمت ٹٹولنے لگا۔ خاموشی سے بارش رکنے کا انتظار کروں اور جب بارش تھم جائے تو یہاں سے چلا جاؤں، یا پھر خزانہ نکال لوں، سربستہ راز حل کر لوں، دنیا کے سامنے اس انوکھے راز کی نقاب کشائی کر دوں۔ دل کو پرکھا، خوف کا عنصر ضرور تھا، لیکن تجسس اس پر غالب تھا۔ چند لمحات سوچ میں گزر گئے اور تجسس مصلحت پر غالب رہا، اور پھر تہہ خانے کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ دیا، ٹھوس اور مضبوط سیڑھی۔ اسی کے اندازے سے دوسرا قدم بڑھایا، تیسرا، پھر چوتھا۔ لائٹر روشن کیا، دیکھا سیڑھیوں کی ترتیب لامحدود تھی، نہ جانے کہاں تک گئی تھی۔ واپس جانا بزدلی کی اعلیٰ مثال ہوتی تھی۔ جہاں 4 سیڑھیاں طے کی ہیں وہاں باقی بھی صحیح اترتا رہا۔ فضا بدستور صاف ستھری تھی، کوئی گھٹن نہیں تھی، کوئی ناگوار احساس نہیں تھا۔ اپنے اندازے کے مطابق تقریباً 100 سیڑھیاں طے کی، اور اگر ایک سیڑھی 1 فٹ چوڑی بھی تصور کی جاتی تو گویا 100 فٹ کی گہرائی میں اتر چکا تھا۔ تب پھر پیروں نے نئی سیڑھی ٹٹول لی، لیکن وہ موجود نہیں تھی، گویا سیڑھیاں ختم ہو گئی تھیں۔ میرے گہرے سانس خاموش فضا میں سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے سامنے کیا ہے۔ لائٹر بھی احتیاط سے جلا رہا تھا، ورنہ گیس ختم ہو جاتی۔ جب میرا سانس اعتدال پر آ گیا تو میں نے لائٹر نکال لیا، اسے روشن کیا، لیکن اس کی روشنی کتنی دور تک کام کر سکتی تھی؟ ہاں، میں نے خود سے چند قدم کے فاصلے پر کسی وجود کو محسوس کیا۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا، کہیں یہ ڈاکوؤں کا مسکن نہ ہو، پوشیدہ ہونے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ کون ہے؟ میرے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، اور میں نے خوف کی وجہ سے لائٹر دوبارہ روشن کر لیا۔ کوئی جواب نہ ملا، البتہ لائٹر کی دھندلی روشنی نے یہ ضرور واضح کر دیا کہ کوئی موجود ہے۔ ایک انسانی خاکہ نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن وہ پوشیدہ رہنے کے خیال سے شاید سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ بولتے کیوں نہیں؟ کون ہو تم؟ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، میں نے ہمت کر کے کہا، لیکن وہی خاموشی، وہی پراسرار سکوت۔ لائٹر بجھ گیا، گیس ختم ہو گئی تھی۔ اس دوران میں نے اسے کافی جلایا تھا، اور پھر نہ جانے گیس بھی کب کی ڈالی تھی۔ اس کے بجھ جانے سے میرے خوف میں اور اضافہ ہو گیا۔ کیا کروں؟ کیا واپس بھاگ جاؤں؟ لیکن سیڑھی پر آسانی سے پکڑا جا سکتا ہوں، صرف 2 ہاتھ مجھے پشت سے پکڑ کر واپس نیچے پھینک سکتی ہیں، میری بزدلی کا بھرم کھل جائے گا۔ پھر کیوں نہ اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کروں جو دلیری سے سامنے کھڑا ہے۔ ممکن ہے میرے عزم سے اس کے حوصلے پست ہو جائیں۔ یہی مناسب معلوم ہوا، اور میں قدموں میں دھمک پیدا کر کے آگے بڑھا، لیکن میرے سامنے موجود وجود پیچھے نہ ہٹا۔ میں بھی اب جان کی بازی لگانے پر تل گیا۔ میں نے اس سے بھڑ جانے کا فیصلہ کیا۔ یوں بھی میرا دل ضرور کمزور ہے، لیکن جسم کمزور نہیں۔ میں ایک آدمی کو آسانی سے زیر کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ بھی خاص قوت کا مالک نہ ہو۔
चुनाचे मैं इससे जा टकराया। दिल धड़का, रुका और फिर एक कहकहा पेट में गड़गड़ाने लगा। वो तो कोई संगी मुजस्मा था, हाँ इंसानी मुजस्मा, जिसने खामखा मुझे हॉल में डाल दिया था। मैंने इसे टटोला। मुकम्मल इंसानी जिस्म था, हाथ में संगी तलवार और ढाल लिए हुए, गालिबन किसी पुराने तर्ज के सिपाही का बुत तराशा गया था। मैंने इसे अच्छी तरह टटोला। काश यहाँ रोशनी होती और मैं इसे गौर से देख सकता। गोया और ये गुंबद बेमायनी नहीं था। ये इस तह खाने की निशानदही करता था, और ये तह खाना जिसमें ये संगी मुजस्मा मौजूद था। मुजस्मे के करीब खड़ा मैं खामोशी से सोच रहा था, अब क्या करूं? आगे बढ़ूं या वापस लौट जाऊं? एक तरह से आगे बढ़ना फजूल था। यहाँ तारीकी थी। तारीकी में सिवाय ठोकरें खाने के मैं और क्या कर सकता था? फिर इस तह खाने को क्या देखूंगा? वापस लौट जाना ही बेहतर है। और मैं मायूसी से गर्दन हिलाकर वापस पलटने ही वाला था कि अचानक मुझे तह खाने में रोशनी सी महसूस हुई। इसके साथ ही एक आवाज उभरी, खटखट की आवाज। मैं उछल कर पलटा। तब मैंने एक मशल देखी, और वो मशल काफी दूर नजर आ रही थी। इसका मतलब है कि तह खाना बेहद वसीओ अरीज है। मशल किसी के हाथ में थी और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। खटखट की आवाज इसके कदमों से उभर रही थी, और ये आवाजें, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो ये खड़ाओं की आवाज थी, लकड़ी की खड़ाओं। फिर वो मशल एक दूसरी मशल की तरफ झुकी और दूसरी मशल भक से जल उठी। इस मशल के नीचे भी एक इंसानी मुजस्मा नजर आ रहा था, जिसके हाथ में मशल दबी हुई थी। लेकिन मशल रोशन करने वाला कौन है? मेरे कदम जम गए। खौफ भी महसूस हो रहा था और कदम भी जम गए थे। आने वाले कदम कदम पर मशलें रोशन करता आ रहा था, और अब तह खाने में काफी रोशनी फैल गई थी। और इस रोशनी में तह खाने को देखकर मुझे चक्कर आने लगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कम से कम एक मुरब्बा फरलांग में फैला हुआ था। इसमें बेशुमार संगी मुजस्मे मौजूद थे, मुख्तलिफ अंदाज के, इंतहाई पुरस्रार। तब मशलें रोशन करने वाला मेरे बिल्कुल नजदीक आ गया। मैंने इसे गौर से देखा। दुबले पतले जिस्म का एक दरवेश टाइप का आदमी था। जिस्म पर मुख्तसर सा लिबास था, लंबी दाढ़ी, जटाओं की शक्ल में छोटे बाल, हसीन खदोखाल, चेहरे पर एक अजीब सी तमकनत और वकार, बड़ी बड़ी शोला फगन आंखें और सुर्ख सुर्ख होंठ। मैं इसे देखता रहा। इसने मशल मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाई और मैं चौंक कर पीछे हट गया। वो मेरे जिस्म में तहरीक देखकर खुद भी साकत हो गया, और इसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरी तरफ उठी हुई थीं। तब इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट पैदा हो गई। मैं भी हैरान था। इसने कहा, रामन के मुहाफिजों में एक का इजाफा किस तरह हो गया? बेशक तुम इंसानी हैसियत रखते हो, लेकिन तुम्हारे जिस्म पर मुहाफिजों का लिबास भी नहीं है। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। मैं? वो हैरत से बोला, मुझे नहीं जानते? नहीं, मैंने पहले तुम्हें नहीं देखा। मैं रामोश बुत तराश हूँ, फिरऔन शशम का जुड़वा भाई, जिसने तवील जिंदगी पत्थरों की गोद में गुजारी। और जब मैं अपनी हैसियत पहचान कर वापस आया तो मिस्र के दरो दीवार हिल गए, और नील की पुरइसरार कहानियों में एक और कहानी का इजाफा हो गया। मुझे हैरत है, तुम मुझे नहीं पहचानते? इसने ताज्जुब से आंखें फाड़ते हुए कहा, और मैं अहमकों की तरह इस बूढ़े की शक्ल देखने लगा। यकीनन वो सही दिमाग नहीं था। न जाने कहाँ की वो कहानियां सुना रहा था। और इस वीरान तहखाने में अगर ये बूढ़ा मेरे सर पर पत्थर की मशल दे मारे तो मेरी लाश भी मुश्किल से दरियाफ्त होगी। एक बार फिर मेरे हवास जवाब दे गए। मैंने खौफजदा निगाहों से इसे देखा, और बूढ़े के होंठों पर फिर एक मुस्कुराहट फैल गई। इस मुस्कुराहट में बेहद नरमी थी। खौफ खा रहे हो मुझसे? तुम्हारी आंखों से अंदाजा हो रहा है। डरो नहीं अजनबी दोस्त, मैं तो इंसानों का प्यासा हूँ। सदियों से इंसानों के लिए तरस रहा हूँ। हाँ, मेरी रूह को मोहब्बत की तलब है। मैंने इन पत्थरों को अपना मोनस बनाया है। लेकिन ये खामोश मुजस्मे कब किसी की सुनते हैं? साकित और सपाट नकूश वाले, इनके दिल में ना मोहब्बत जाग सकती है और ना हमदर्दी। लेकिन ये इनसे बेहतर हैं जो एतबार के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और दिलों को तोड़ने में अपना सानी नहीं रखते। क्या तुम भी इनमें से हो? बूढ़े की गुफ्तगू ने मेरे जहन से खौफ दूर कर दिया। वो पागल नहीं था। इसके लहजे से मोहब्बत का दर्द टपक रहा था। इसकी आंखों में नरमी थी। क्या तुम्हारा ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है? मैंने पूछा। दुनिया से किसी का ताल्लुक कब होता है पगले? दुनिया तो एक राह गुजर है। अगर हम इस राह गुजर से ताल्लुक पैदा कर लें तो मंजिल दूर हो जाती है। हम तो मुसाफिर हैं, चलते रहते हैं। हर राह गुजर मंजिल महसूस होती है। इसे अपनाने की कोशिश करते हैं, ठोकरें खाते हैं, होश आता है और आगे बढ़ जाते हैं। मंजिल कहाँ है किसे मालूम? कौन इसकी निशानदही कर सकता है? शायद कोई नहीं। इसने गर्दन हिलाई और थके थके अंदाज में हंसने लगा। अदवार कभी नहीं मिटते, पीछे चले जाते हैं, शक्लें बदलते रहते हैं, लेकिन पुरानी शक्लें भी कभी कभी उभर आती हैं। ये तो माहौल के मद्दोजर हैं। हमारा इनसे क्या ताल्लुक?
ہم تو ذرات ہیں، ماحول کی فضا میں منتشر ذرات جو نہ جانے کہاں کہاں یکجا ہو جاتے ہیں۔ دنیا کن ذہن ہے، وہ ان ذرات کی یکجائی پر حیران ہوتی ہے، نہ جانے کس کس بات پر حیران ہوتی ہے۔ حالانکہ ہر چیز اجنبی ہے، جو سوچ لو اپنا ہے، جسے نظر انداز کرو، جس پر یقین نہ کرو، وہ فہم سے بالا تر بن جاتا ہے، ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ میں راموش ہوں، اس سے پہلے بھی کچھ تھا، اس کے بعد بھی کچھ ہوں، جو چاہو سمجھ لو، جو چاہو کہہ لو۔ کچھ یادیں ذہن سے چپک جاتی ہیں، کچھ محو ہو جاتی ہیں۔ حال کو حقیقت کہا جاتا ہے اور ماضی کو کہانی۔ جس پر دل چاہے یقین کر لو، جسے چاہے کہانی سمجھ لو۔ بوڑھے کی گفتگو فہم سے بالا تر تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، مجسموں کا یہ شہر کس نے آباد کیا؟ یہ سب یہاں کہاں سے آ گئے؟ میں بتا چکا ہوں، میں راموش بت تراش ہوں۔ اوہ، تو یہ سب تمہاری تخلیق ہیں؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ہاں، سانسیں پوری کرنے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم سے چھن جاتا ہے ہم اس کی یاد کو دل میں چھپا لیتے ہیں۔ کبھی یہ یاد زبان پر ابھر آتی ہے، کبھی قلم سے ابھرتی ہے، کبھی پتھروں کے کھلونوں میں ڈھل جاتی ہے۔ میں نے ماضی کے پھول چنے اور پتھروں میں ڈال دیے، وہ حاصل کر لیا جو مجھے نہ مل سکا تھا۔ راموش سلطنت مصر کا صحیح وارث تھا، لیکن اسے کچھ نہ مل سکا۔ اس پر ظلم ہوا، اس سے بہت کچھ چھین لیا گیا، اور جب اسے کچھ نہ مل سکا تو اس نے پھر پتھروں میں واپسی مناسب سمجھی۔ وہ پتھروں میں آ گیا اور اب انہی سے دل بہلاتا ہے۔ شہزادے کی کہانی پر کسی نے یقین نہ کیا، اسے پاگل دیوانہ سمجھا۔ شہزادے نے یہ دنیا اپنا لی، انسانوں سے دور، انسانوں کی تلاش میں پتھروں کا سکون حاصل کیا۔ یہ خاموش دوست سن تو لیتے ہیں، مسکراتے تو نہیں، کہکہے تو نہیں لگاتے، نفرت تو نہیں کرتے، یہ انسانوں سے بہتر ہیں۔ لیکن پھر بھی انسانوں کی پیاس باقی رہتی ہے، محبت کی طلب رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جسے انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ محترم دوست، میں نے ایک گہری سانس لی۔ اگر برا محسوس نہ کریں تو صاف کہہ دوں، تمہاری ایک بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جان سکا۔ باہر بارش ہو رہی ہے، یہ تہہ خانہ میرے خیال میں دنیا کا عجوبہ ہے، اور اگر تم ان تمام مجسموں کے خالق ہو تو دنیا والے ایک عظیم بت تراش سے بے خبر ہیں۔ اگر یہ عظیم الشان تہہ خانہ دنیا کی نگاہوں میں آ جائے تو تہلکہ مچ جائے۔ نہیں نہیں، ایسا مت کہو، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ دنیا کسی کے پاس کچھ نہیں رہنے دیتی، وہ سب کچھ اپنا لیتی ہے، سب کچھ چھین لیتی ہے۔ اگر مجھ سے میری یادیں چھین لی گئیں تو پھر میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ اب تو پتھر بھی ختم ہو گئے، میں دوبارہ یہ یادیں تعمیر نہ کر سکوں گا۔ بوڑھے نے خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں دنیا کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن خود میرے دل میں جو خلش رہے گی اسے میں کیسے دور کر سکوں گا؟ میں تمہارے ذہن کی ہر خلش دور کر دوں گا۔ میں تمہیں ایک مجسمے سے روشناس کرا دوں گا، اور پھر تم سے رازداری کی بھیک مانگوں گا۔ میری سنسان دنیا کو چھین کر تمہیں کچھ نہ ملے گا، سوائے اس کے کہ تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ گے جنہوں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری نشاندہی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، تب آؤ، مجسموں کی اس خاموش دنیا کو دیکھو، تمہیں اس میں ضابطہ نظر آئے گا، پوری کہانی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ ان سب سے ان کی داستان پوچھو۔ دیکھو، یہ را بامن کا شہر ہے، یہ چھٹے فرعون کی مملکت ہے، یہ سنتری کھڑے ہیں۔ آؤ آگے بڑھو، روشنیاں تمہاری رہنمائی کریں گی۔ یہ دربار حال ہے، تم شرمائے ہوئے چہروں والی ان حسیناؤں کو دیکھ رہے ہو، یہ مصر کی کنواریاں ہیں، اپنے مشاغل میں مصروف۔ یہ دربار کا راستہ ہے۔ ہاں، یہ دیکھو، یہ فرعون کے مشیر ہیں، یہ معزز درباری ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ تخت فرعون ہے، اور اس پر موجود را بامن۔ دیکھو، اس کے چہرے پر کیسا جلال ہے، مگر وہ غاصب ہے، کینہ پرور ہے، شیطان صفت ہے، ظالم اور سنگ دل ہے۔ تم نے دیکھا؟ ہاں، لیکن وہ تمہارا ہم شکل ہے۔ میں نے تخت پر جلوہ افروز مجسمے کو دیکھ کر کہا، میرا جڑواں بھائی ہے کمبخت، میرے ہی خون کے ذرات لیے ہوئے ہے، لیکن ان ذرات میں کینہ پروری کے جراثیم ہیں۔ آؤ تخت پر چل کر بیٹھیں، اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی زندگی میرے ہاتھ میں دیے ہوئے ہتھوڑے کی ایک جنبش کی مرہون منت ہے، وہ مجھ سے بری طرح خوفزدہ ہے۔ آؤ۔ اس نے نرمی اور محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور تخت پر پہنچ گیا۔ عظیم الشان سنگی تخت پر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے تمام مجسمے سرگوشیاں کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوں، کچھ کہہ رہے ہوں چپکے چپکے، لیکن میں نے ذہن سے یہ خیالات چھٹک دیے۔ میں بوڑھے کی پراسرار شخصیت میں کھو گیا، وہ بھی خاموشی سے میری شکل دیکھ رہا تھا۔ میں ان مجسموں کی کہانی سننے کے لیے بے چین ہوں۔
میں نے کہا ان کی کہانی میری کہانی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی کہانی کہاں سے شروع کروں۔ عجیب کہانی ہے، یہ بھی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اختتام سے سناؤں یا شروع سے، لیکن تم نہ سمجھو گے۔ اگر میں نے اسے اختتام سے شروع کیا تو ابتدا گم ہو جائے گی، اور جسے ابتدا کہیں گے وہ تو اس کی کہانی کا دوسرا دور ہے۔ لیکن چونکہ تمہارا تعلق اسی دور سے ہے، اس لیے اس دور کی کہانی سنو تاکہ اسے سمجھ سکو۔ ہاں، یہ ابتدا میرے علم کی انتہا ہے، علم جو دھندلکوں میں گم ہو گیا تھا، اور جب میں خود کو یاد آیا تو گردش کائنات ایک انوکھا ڈرامہ کر چکی تھی۔ تم الجھ رہے ہو، نہ الجھو، یوں سمجھو کہ میرا نام شہزاد ہے۔ میرے والد کا نام حکیم الدین تھا، معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کی پشت ہا پشت میں سے کسی نے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ ہاں، میرے باپ نے البتہ میٹرک پاس کر لیا تھا۔ یہ تعلیم اس لیے اہمیت رکھتی تھی کہ میرے خاندان کے دوسرے لوگ تعلیم سے بے بہرا تھے، کسان اور کاروباری قسم کے لوگ۔ میرا باپ حکیم الدین پڑھا لکھا آدمی کہلاتا تھا، اور خاندان والوں کو یقین تھا کہ ایک دن وہ ضرور بڑا آدمی بن جائے گا، اور پھر وہ بڑا آدمی بن گیا۔ ظاہر ہے اس سے قبل کسی فرد نے کسی سرکاری دفتر میں کلرک کی نوکری نہیں کی تھی، تو میرا باپ کلرک بن گیا، اور خاندان ہی کے ایک گھرانے میں اس کی شادی کر دی گئی۔ پڑھے لکھے شوہر کی بیوی بڑی امنگیں لے کر آئی تھی، لیکن کلرک کی گنی بندی تنخواہ نے آہستہ آہستہ اس کی امنگوں کو گہری نیند سلا دیا۔ یہ پڑھا لکھا آدمی تو اتنا بھی نہیں کما سکتا تھا جتنا خاندان کے بعض دوسرے کاروباری لوگ کما لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی ساکھ گرتی گئی اور خاندان والے اس سے کٹتے چلے گئے۔ یوں بھی وہ اس سے دور دیہات میں رہتے تھے۔ بہرحال میری ماں صبر و شکر سے ایک معمولی سے مکان میں گزارا کر رہی تھی۔ میرے باپ نے اس کے لیے کوئی تاج محل تعمیر نہیں کیا تھا، لیکن وہ اپنے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی، اور ہر سال بڑی باقاعدگی سے خاندان میں ایک فرد کا اضافہ کر رہی تھی۔ چنانچہ شادی کے 8ویں سال میں اس نے میرے باپ کو 3 لڑکیوں اور 4 لڑکوں کے تحفے دیے تھے، لیکن ان تحفوں کے وزن سے میرے باپ کی کمر جھک گئی تھی۔ یہ تحفے خوبصورت تو تھے، لیکن ان کی دیکھ بھال نے میرے باپ کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ بوڑھا نظر آنے لگا تھا، گھر کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ معمولی تنخواہ تھی اور 9 افراد کا بوجھ، یہ ہر ایک پر کچھ نہ کچھ ضرور خرچ ہوتا تھا۔ فاقہ کشی کی نوبت آ گئی تھی۔ 9ویں سال میں میری باری آئی اور میں نے اس دنیا میں آنکھ کھول لی، اور یہ میرے باپ ہی کا کہنا ہے کہ میری پیدائش سے قبل ہی اس کے حالات میں تبدیلی ہونے لگی۔ اچانک اس کا عہدہ بڑھ گیا، وہ اپر ڈویژن کلرک ہو گیا، تنخواہ بڑھ گئی اور تھوڑی سی خوشحالی نے جھانکا۔ پھر جس دن میں پیدا ہوا اس دن ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ میرا باپ دفتر سے چھٹی کر کے واپس آ رہا تھا کہ سیاہ رنگ کی ایک کار سے ٹکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر اسے ایک خوبصورت کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں ہوش آیا تھا۔ ایک معمر انسان اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی ہمدردی سے اس سے بات چیت کی، اس کے حالات پوچھے اور بہت متاثر ہوا۔ اس شخص کا نام چوہدری بدر الحسن تھا، اور یہ شہر کا ایک بڑا سرمایہ دار تھا۔ بدر الحسن نے میرے باپ سے اس کی زندگی کے واقعات سنے، اور پھر وہ اسے چھوڑنے اس کے گھر تک آیا۔ سیاہ رنگ کی کار سے اتر کر میرے باپ نے اسے سلام کیا تو بدر الحسن نے جیب سے پرس نکال کر اس سے کئی 100 روپے کے نوٹ نکالے اور میرے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، حکیم الدین، نہ جانے کیوں طبیعت تم سے میل کھاتی ہے، انہیں ایک دوست کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لو، اور ہاں، اگر طبیعت خراب نہ ہو تو کل دفتر سے واپسی پر میرے آفس میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نوٹ دیکھ کر میرے باپ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس کی کئی ماہ کی تنخواہ تھی اور انہیں قبول نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کار کی ٹکر سے اس کے جسم میں کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی، تھوڑی بہت تکلیف تھی بھی تو نوٹ دیکھ کر رفع ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ خوش گھر واپس آیا تو یہاں 9ویں مہمان کی تشریف آوری ہو چکی تھی۔ میرے باپ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ تو ہر سال ہی ہوتا رہتا تھا۔ آخر وہ کہاں تک خوش ہوتا، لیکن میرے معاملے میں خصوصیت تھی۔ ایک تو اس کی تنخواہ بڑھ گئی تھی جسے میرے نام سے منسوب کیا جاتا تھا، دوسرے آج تو کمال ہی ہو گیا تھا، میرے باپ نے تمام نوٹ میری گود میں ڈال دیے اور میری ماں حیران رہ گئی، اتنے نوٹ بیک وقت کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ بہرحال اب تو ان کے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس شہزادے کی خصوصی طور سے آؤ بھگت کی گئی اور اسی مناسبت سے اس کا نام شہزاد رکھ دیا گیا۔ شہزادے کی پیدائش کے بعد اس کی قسمت در حقیقت بدل گئی۔ حسب وعدہ میرے باپ نے دوسرے روز سیٹھ بدر الحسن سے ملاقات کی اور بدر الحسن نے اسے سرکاری ملازمت چھوڑ کر اپنے آفس میں ایک اچھی حیثیت سے کام کی پیشکش کی۔ اس نے جس تنخواہ کی پیشکش کی
وہ میرے والد کی موجودہ تنخواہ سے 4 گنا زیادہ تھی۔ میرے والد نے اسے فوراً قبول کر لیا اور اس طرح وہ بدر الحسن کی فرم میں ملازم ہو گئے۔ حکیم الدین کی قسمت بدل گئی، نہ جانے کہاں سے اس کے ذہن میں بے پناہ صلاحیتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ باہر انہیں اتفاقات ہی کہہ لیا جاتا، اس نے بدر الحسن کے کاروبار کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ بدر الحسن اس کے گرویدہ ہو گئے، اور آخر میں اس نیک انسان نے میرے باپ کو پیشکش کی کہ وہ اس سے کاروبار میں اشتراک کرے، دونوں مل کر ایک نیا کاروبار کرتے ہیں جس میں دولت بدر الحسن کی ہوگی اور صلاحیتیں میرے باپ کی، منافع آدھا آدھا ہوگا۔ اس سے سنہری موقع اور کہاں مل سکتا تھا، چنانچہ میرے باپ نے فوراً حامی بھر لی۔ کاروبار شروع ہوا اور طوفانی انداز میں ترقی ہونے لگی۔ میرا باپ دن رات مصروف ہو گیا اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت مختصر عرصہ میں ہمارا کچا مکان ایک عالیشان کوٹھی میں بدل گیا۔ گندے میلے کچیلے بہن بھائی ملازموں کی گود میں پرورش پانے لگے، والدہ کاروں میں سیر کرنے لگی، نقشہ ہی بدل گیا، اور میرے والد محترم حکیم الدین اب سیٹھ حکیم الدین کہلانے لگے۔ لیکن گھر والوں کے ذہن میں ایک بات ابتدا سے بیٹھی ہوئی تھی، وہ یہ کہ ان کی قسمت بدلنے میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میری عزت و احترام ہی ان کی خوشیاں قائم رکھ سکتا ہے۔ میں ان کے لیے ایک دیوتا کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یوں میری حیثیت میرے دوسرے بہن بھائیوں میں الگ تھی۔ میرے لیے خصوصی ملازم رکھے گئے تھے، میری پرورش ایک خاص انداز میں ہو رہی تھی، اور میں نے بھی ہوش سنبھالنے پر خود کو دوسروں سے الگ محسوس کیا۔ میری نگاہوں میں سب حقیر تھے، میں خود کو واجب الاحترام سمجھتا تھا۔ کچھ احوال ہی ایسا تھا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، بدر الحسن کا انتقال ہو گیا اور اب میرے والد کا وسیع کاروبار تھا۔ میرے بہن بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، شہر میں ہماری درجنوں کوٹھیاں تھیں، بہت سی کاریں اور بے شمار ملازم تھے۔ میں نے بھی اسکول جانا شروع کر دیا۔ میری فطرت ایک خاص نوعیت کی حامل تھی۔ میں جانتا ہوں اس فطرت میں میرا کوئی دخل نہیں تھا، بس مجھے اس انداز میں پرورش کیا گیا تھا جیسے میں کوئی انوکھی چیز ہوں، اور اب یہ بات میرے ضمیر میں رچ گئی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے علیحدہ رہتا، میرے زیادہ دوست بھی نہ تھے، جو تھے میں ان سب کو حقیر سمجھتا تھا اور ان سے ایک حد تک راہ و رسم رکھتا تھا۔ اسکول سے نکل کر کالج کی زندگی میں آیا اور اس وقت میں 21 برس کا تھا جب مجھے سنگ تراشی کا شوق پیدا ہوا۔ میں سنگ تراشی کی ایک نمائش میں گیا تھا، وہاں میں نے بے شمار حسین مجسمے دیکھے اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں اس فن سے کسی حد تک واقف ہوں۔ میرے ذہن کے پردوں پر مٹے مٹے نقوش ابھرنے لگے، میں ایک عجیب سی چاہت کا احساس محسوس کر رہا تھا۔ نمائش سے واپس آ کر میں کافی دیر تک اس سلسلے میں سوچتا رہا، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں سنگ تراشی کروں گا، میں مجسمہ سازی سیکھوں گا۔ میں کسی خواہش کا اظہار کروں اور وہ پوری نہ ہو۔ گھر کا ہر فرد میرے احکامات کی تعمیل کو فرض منصبی سمجھتا تھا۔ میرے والد نے کوٹھی کا ایک حصہ میرے لیے مخصوص کر دیا، وہاں سنگ تراشی کا جدید ترین سامان مہیا کیا گیا، بہت سی چیزیں غیر ممالک سے منگوائی گئیں، اخبار میں کسی ماہر سنگ تراشی کے استاد کا اشتہار دیا گیا، اور بالآخر ایک بزرگ کو ملازم رکھ لیا تھا۔ چھوٹی سی تقریب ہوئی اور استاد نے مجھے سنگ تراشی کے انسٹرومنٹ پکڑنا سکھایا، لیکن یہ سب چیزیں میرے لیے اجنبی نہیں تھیں۔ یہ پلاسٹر آف پیرس کا دور تھا، لیکن میں مجسمہ سازی کے فن کا خواہش مند نہیں تھا۔ میں تو پتھروں کی ناہموار چٹانوں سے حسن و جمال کے پیکر ابھارنا چاہتا تھا۔ استاد صاحب سے میرا اختلاف ہو گیا۔ ان کا خیال تھا کہ ابتدا پلاسٹر آف پیرس سے ہونی چاہیے، اس کے بعد پتھروں سے خدوخال تراشے جائیں، لیکن میں نے مخالفت کی۔ میں صرف سنگ تراشی کرنا چاہتا ہوں۔ صاحبزادے، بنیاد غلط نہیں ہونی چاہیے، ابھی چھینی ہتھوڑی کا وقت بہت دور ہے۔ کیسی بنیاد؟ کاہے کی بنیاد؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں چھینی ہتھوڑی اٹھا لی اور پھر میرا ہاتھ پتھروں پر چلنے لگا۔ میں نے ایک انسانی مجسمے کے پاؤں تراشے، لیکن استاد صاحب تو اسی وقت حیران رہ گئے جب میرے ہاتھ سبک روی سے پتھر پر چلنے لگے۔ کیا اس سے قبل بھی تم نے سنگ تراشی کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے پوچھا، اور میرے دل و دماغ میں ایک طوفان ابھر آیا۔ میرا دل چاہا کہ ہاں کہہ دوں، میں انہیں بتا دوں کہ میں تو ایک عظیم سنگ تراش ہوں، نہ جانے میں نے کتنے مجسمے تراشے ہیں۔ جاؤ، میرا فن دیکھنا ہے تو۔ لیکن اس سے آگے کے الفاظ میرے پاس نہ تھے، اس سے آگے خلا تھا۔ میں کچھ بھی جواب نہ دے سکا، اور ایک رات کی انتھک محنت کے بعد میں نے مجسمے سے رقص کرتے پاؤں تراشے، اور دوسری شام استاد نے انہیں دیکھا تو دنگ رہ گئے اور کھسیانے سے ہو کر میرے والد کے پاس پہنچ گئے۔ حضور والا، کیا آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ ہم نہیں سمجھے۔ میرے والد نے کہا، صاحبزادے تو فن تراشی میں ماہر ہیں، میں انہیں کیا سکھاؤں گا؟ اور میرے والد حیران رہ گئے۔ انہوں نے استاد صاحب کے ساتھ آ کر میرے تراشے ہوئے پاؤں دیکھے، سبک اور حسین پاؤں جن کا رقص کا انداز انوکھا تھا۔ صرف ان پاؤں کو دیکھ کر ناچنے والی کا پورا تصور ذہن میں ابھر آتا تھا۔ وہ بیچارے کیا کہتے، میری پوری زندگی ان کے سامنے تھی۔ بہرحال استاد
اسی دن سے غائب ہو گئے۔ میں اپنی استادی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ باوقار آدمی تھے، حرام کی روٹیاں توڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد چلے گئے، لیکن اب مجھے کون روک سکتا تھا؟ پتھر سے مجسمے کی پنڈلیاں ابھریں، پھر آدھا جسم ابھر آیا، اور بالآخر ایک دن میرا پہلا مجسمہ مکمل ہو گیا۔ میری حیثیت نے یہاں بھی گل کھلائے۔ والد صاحب نے مجسمے کی تشہیر کی اور میرے پہلے شاہکار کی تصاویر اخبارات میں شائع ہوئیں۔ نہ جانے کیوں فن کے جاننے والوں نے اسے بہت سراہا۔ یہ تصویر مجسمہ سازی کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ کسی نو آموز اور بغیر استاد کے فنکار کے فن کا نمونہ ہے۔ اخباری نمائندوں نے مجھ سے انٹرویو لیے۔ میں پریشان ہو گیا۔ ایک دو آدمیوں سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے صاف کہہ دیا کہ اب میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، اور لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ بہرحال میرا شوق مکمل ہوتا رہا۔ کوٹھی کا وہ مخصوص حصہ مجسموں سے بھرتا رہا۔ میں بہت تیز سنگ تراش تھا۔ میں نے بے شمار مجسمے بنائے، مختلف انداز، مختلف کیفیات۔ گو میرے گھر والے اس فن سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، لیکن جاذب چیزیں تعارف کی محتاج نہیں ہوتی۔ میری بہنیں جوان ہو چلی تھیں، بھائی جوان ہو چکے تھے۔ میرے بعد میری والدہ کو اولاد کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں آخری اولاد تھا اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز۔ گھر کے حالات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں سے ملنے سے میں ہمیشہ گھبراتا تھا۔ میرے بھائیوں کی شادی ہوئی، گھر میں کچھ اور افراد شامل ہو گئے، لیکن میں سب سے بے نیاز تھا۔ مجھے صرف اپنے نگار خانے سے دلچسپی تھی۔ میں صرف پتھر کے صنم پوجتا تھا۔ گوشت پوست کی بلبلوں سے مجھے کوئی سگاؤ نہیں تھا۔ تم میری گفتگو سے اکتا تو نہیں رہے اجنبی؟ بوڑھے سنگ تراش نے گہری سانس لے مجھے مخاطب کیا، اور میں اس حیرت انگیز داستان کی بھول بھلائیوں سے نکل آیا۔ وہ میری شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، میری داستان طویل ہے، ممکن ہے تمہارے پاس اتنا وقت نہ ہو۔ داستان زندگی جب چھڑ گئی تو اس کا ایک پہلو یاد آ گیا ہے۔ کسی بھی پہلو سے نظر بچا کر گزر جانے کی ہمت نہیں ہے، بس دل کٹنے لگتا ہے۔ گزرے ہوئے سنہری لمحات ہی زندگی کے ضامن ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو داستان سے اکتا جاؤ اور اسے ادھورا چھوڑ کر چلے جاؤ، پھر دل کے زخم سکون نہ لینے دیں گے۔ احساس تنہائی اور شدید ہو جائے گا۔ بولو، ابھی زخموں کے نشان ہیں، یہ گھاؤ بنیں گے، پکیں گے، سڑیں گے، ان سے تعفن اٹھے گا۔ کیا تم یہ سب برداشت کر سکو گے؟ داستان جاری رکھو سنگ تراش، تم فنکار ہو اور میں فن کا دل دادا ہوں۔ میں پوری زندگی تمہارے سامنے گزار سکتا ہوں۔ حیرت کی یہ دنیا میری زندگی بدل چکی ہے۔ اب بارش قیامت تک ہوتی رہے، مجھے خوف نہیں ہے۔ تمہاری داستان بے حد دلکش ہے، اس کا کوئی پہلو نظر انداز نہ کرو۔ کہانی میں جھول پیدا ہو جائے گا اور میں اس کی صحیح تصویر کشی نہ کر سکوں گا۔ میں نے کہا، اور وہ چونک پڑا۔ میں اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں داستان گو ہوں اور اس کی کہانی تحریر میں آ سکتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اس سے کیا وعدہ نبھاؤں، اور آپ شاہد ہیں کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ شکریہ میرے دوست۔ بوڑھے کے خوبصورت ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ حسن و عشق سانسوں کے امین ہے۔ خدائے بزرگ و برتن نے یہ دنیا تشکیل کی ہے۔ اس نے انسانوں کو ان سنگلاخ چٹانوں پر پٹخ دیا جہاں بیزاری تھی۔ روح نے اکتاہٹ محسوس کی، فریاد کی، اور یہاں پھول بکھر گئے۔ اس نے انسان کو مایوس نہیں کیا، اس نے دنیا کو کشش بخشی۔